باپ بیٹے روح القدس کے نام پر آمین۔ یہ فلسفہ الہیات ہے اور یہ زندگی کا کلام ہے۔ تو میں آپ سب کو اس کلام کے بارے میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ خدا باپ آپ سب کو اپنی سلامتی میں رکھے اور آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو حکمت اور دانش عطا کرتا رہے، تاکہ آپ اس کلام کو جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پر یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہ خدا کے ساتھ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس کلام کے مطابق کیا اپنی گواہی پیش کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ باپ مجھ میں رہ کر اپنے سارے کام پورے کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس کی گواہی دی اور یہ الفاظ خدا کے اور خدا یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو رد کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک کرنتھیوں 2 باب اس کی 5 آیت ہے، کوئی تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کرنتھیوں 1 باب اس کی 28 آیت، کو لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور فقیرگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا گیا ویسا ہی پورا ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ تو خداوند کون ہے؟ یعنی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہر ایک زبان خدا باپ کے لیے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا۔ یہ روح کی باتیں ہیں، ان کو روح میں جا کر سمجھنا چاہیے، اور یہ ایسے نہیں کہ پڑھا اور کہہ اس میں بدعتیں اور تفرقہ بازی نکالا اور کہا کہ یہ کلام ٹھیک نہیں ہے۔ کہ کون کہتا ہے یہ کلام ٹھیک نہیں؟ یہ تو ایک روحانی کلام ہے اور یہ خدا کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ آگے 2 باب اس کی 14 آیت، ایک کرنتھیوں، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا کہ اس کو تعلیم دے سکے۔ میں آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ دنیا کی ہوں، خواہ زندگی کی، خواہ موت کی، خواہ حال کی، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے اور مسیح خدا کا۔ کیونکہ آگے 4 باب اس کی 20 آیت میں لکھا، کیونکہ خداوند کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ کچھ لوگ ایسے لفظ نہیں کر کے اس کلام کو رد کرتے ہیں اور اس کے برخلاف چلتے ہیں اور طرح طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسا مت کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کلام کو رد کرتے ہیں تو خدا کو رد کرتے ہیں۔ یہ خدا کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ میری یا کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں۔ آگے ہم جاتے ہیں کہ 12 باب کرنتھیوں اور اس کا 3 آیت میں، پس میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہاں پر ایک ہدایت کی گئی ہے۔ آگے 2 کرنتھیوں 3 باب 6 آیت میں، لفظوں کے خاتم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ میں نے کچھ عالموں کو دیکھا کہ وہ جو اصل کلام ہے اس کو پچھے پشت ڈال کر اور طرح کا کلام، آدھا کلام پیش کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ برائے مہربانی کے کر کے ان باتوں کو چھوڑ دیں، اصل راہ پر آئیں۔ آگے یسایہ 55 باب اس کی 11 میں لکھا، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ انہوں نے عبرانیوں 1 باب اس کی 8 آیت، خدا بیٹے کو یہاں پر خدا کہتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں، جبکہ خدا خود اس کو خدا کہہ رہا ہے، اور پھر خدا اس کے کہتا ہے کہ عجیب مشیر خدا قادر بدیت کا باپ، پھر اس کو کہتا ہے خدا قدوس، پھر اس کو کہتا ہے کہ خدا قدوس۔ آپ جائیں اپنے مکاشفہ میں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ خدا یسوع مسیح کیا ہیں۔ آگے
عبرانیوں 4 باب اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور بند اور روح بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اسی سے کوئی مخلوق کی چیز پوشیدہ نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ یہی کلمۃ اللہ ہے، اور یہی زندگی کا کلام ہے، اور یہی خدا قدوس ہے، اور یہی واحد ہے، کیونکہ کلام کو خدا سے نسبت دی گئی ہے، کیونکہ جس کا کلام ہے وہ خود ہے۔ کون اس بات کو نہیں مانتا؟ آگے ہم صلاحیت میں جاتے ہیں۔ اب یہی کلمۃ اللہ یعنی اللہ کا کلام، پھر یہی عیسیٰ دم یعنی مردے زندہ کرنے والا، اور پھر یہ زندگی دینے والا عیسیٰ گناہوں کو دھونے والا، گناہوں سے پاک کرنے والا، پاک مقدس، گناہوں سے بالکل بری۔ کون کہتا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ کوئی آدم کی گناہ کی تصویر اس میں موجود نہیں، کیونکہ جس طریقے سے آدمی کی ماہیات کام کرتی ہیں کہ ایک آدمی سے دوسرا آدمی بنتا ہے، یعنی وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے اور گندی شہوت سے بنتا ہے، اسی طریقے سے خدا پاک ہے اور گناہوں سے بری ہے، وہ اپنے منہ کی آواز سے آگے ماہیات میں جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اب ضرور نہیں روح اللہ یہی روح خدا، تو یہاں پر یہ تو یہاں پر خدا خود ہے۔ اب یہ سمندر ہے، یعنی خدا کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، تو یہ بقائے باہم ہے، یعنی خود بھی زندہ رہنے والا اور دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا۔ یہ کلام مسمع ہے، یعنی حقیقی کلام ہے اور قابل قبول کلام ہے، اور یہی استخلاص ہے، یعنی گناہوں سے خلاصی، نجات، رہائی، چھٹکارا۔ تو یہ کون اس چیز کو نہیں مانتا کہ خدا یسوع مسیح نے چھٹکارا نہیں دیا، یا اس نے مردے زندہ نہیں کیے، یا اس نے بڑے بڑے کام نہیں کیے، یا بیماروں کو شفا نہیں دی؟ یہ کون انکار کر سکتا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، بلکہ ان کاموں کا تو یقین کرو جو میں کرتا ہوں۔ تو یہ کام بھی ان کو یاد نہیں رہے کہ یہ خدا یسوع مسیح کے کیسے کام ہے۔ یہ وہی کام ہے جو خدا کرتا ہے۔ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یسوع مسیح بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کسی کو زندگی دیتا ہے، یہ بھی زندگی دیتا ہے۔ خدا کو چیز بناتا ہے تو یہ بھی بناتا ہے۔ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ خدا یسوع مسیح کو یہ نہیں جانتے کہ خدا یسوع مسیح دراصل میں ہے کیا؟ تو آپ خدا کو اور خدا کے کلام کو رد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مائی ہما ان تمام باتوں کے باوجود تم نہیں سمجھتے، پھر آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب کیوں نہیں سمجھتے کہ یہی صراط المستقیم ہے، اور یہ باب اجابت ہے، اور دعائیں قبول کرنے کا دروازہ ہے، اور یہ بخشنے والا، بخشائش کرنے والا، گناہوں کی معافی دینے والا، کیونکہ یہ بخشندہ ہے، یعنی بخشنے والا۔ اے بھائیو، خیال کریں، بزرگی حقیقی سب کچھ یہی ہے۔ اب خیال کریں، بزرگی بعقل است، بزرگی عقل پر موقوف ہے، نہ بسال عمر پر نہیں۔ بطون میں جائیں، یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، تو یہاں پر باس میں گئے، یعنی بھیجنا، یعنی زندہ کرنا، یہی بقا ہے، یہی میش کی زندگی ہے، اور یہی دوامی ہے، اور یہ ہم وجود، بقائے دوام، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سب کچھ خدا میں یسوع مسیح، اور یسوع مسیح خدا کا اپنا نام ہے۔ آمین۔ خدا باپ آپ سب پر سلامتی بخشے، اور برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ جب آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ آپ نے خدا کا کلام سنا ہے یا نہیں۔ آمین۔ یہ تھا لکھنا